السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 85 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع جو سفارش کرے، شفاعتاً حسنتاً اچھی سفارش، یکن ہوگا لہو اس کے لیے بھی نصیب حصہ منہا اس میں سے۔ من یشفع اور جو کوئی شفاعت کرے سیئتاً بری، یکن ہوگا لہو اس کے لیے کفل منہا اس میں سے ایک حصہ، اس کا بوجھ۔ وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء مقیتا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعتاً حسنتاً یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتاً سیئتاً یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شفاعت کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ شین فا اور عین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ایک انسان کا دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جانا، تو دونوں مل کر اس ضرورت کے متعلق سوال کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنے کو ریکمینڈ کیا، یعنی کسی کی ریکمنڈیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے یہاں پر، اور یہ کہ سفارش اچھی ہوگی تو اس کو سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو سفارش بری ہوگی تو سفارش کرنے والے کو اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ تو آیات جہاد کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، اور جہاد کے متعلق جو بھی ڈیفرنٹ وہاں پر خبریں آ رہی تھیں ان کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اس جہاد کے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو ایک یونٹی میں رکھنا ہے، اور افواہوں کی وجہ سے اپنی مورال کو ڈاؤن نہیں کرنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اگر کسی بھی کام یا معاملے میں کسی کو سفارش کرنی پڑے، کسی کے لیے سفارش کرنی پڑے، اور وہ جائز اور اہل ہو اس کام کے لیے بندہ، تو اس کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف کو بنظر عمیق گہرائی سے جا کر دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جائز کام کی سفارش بھی کی لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو مشہور واقعہ ہے ابو جندل والا، جب صلح نامہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے ایک مسلمانوں کا شخص جن کو کافروں نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، وہ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑا کر آیا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا خواستگار ہوا۔ یہ اس وقت صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی جا چکی تھی، ابھی فریقین کے سائن نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، پرسنل گراؤنڈز پہ بھی آپ نے سفارش کی۔ اسی طرح آپ کے سنت میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی ضرورت مند آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور آپ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوتے تو پھر آپ کسی کو سفارش کر دیتے کہ اس کا کام کر دیا جائے، اور یہ کہ ایون کہ جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ مظلوموں، یتیموں اور بے کسوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کا کام کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے سفارش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی مجلس میں کوئی بھوکا یا بیمار شخص آتا تو آپ کسی دوسرے مسلمان کی اس سے سفارش کر کے اس کا کام کروا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے سفارش کرنا مطلقاً حرام یا ناجائز نہیں ہے، سفارش سے کام کروایا جا سکتا ہے، سفارش سے کام کیا جا سکتا ہے، کسی کے حق میں شفاعت اللہ بھی قبول کرے گا قیامت والے دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کرنا ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے شفیع مذنبین ہیں۔
یعنی آپ کی شفاعت سے امت کا حساب شروع کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے سفارش ملے گی کا حکم ملے گا، اور جتنے اور جس کوانٹٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اتنے ہی لوگوں کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ قاری قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والے شخص کو اور اس کے اوامر اور نواہی کو جان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے یہ اعزاز اور اکرام ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہوگا جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ رمضان اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شفاعت اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی، جن کی شفاعت کی وجہ سے کافروں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کے کچھ احکامات تھے شفاعت کے حوالے سے، جس کو کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کسی بھی ناجائز کام کے لیے شفاعت کی گئی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اگر کوئی غلط کام ہے جس کی سفارش کی گئی، یا کسی جائز انسان کو اس کے حق سے محروم کیا گیا، تو اس صورت میں جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے اور اس گناہ کا حصہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت سینسیٹیو کام ہے۔ جب بھی کسی کی شفاعت یا سفارش یا ریکمنڈیشن دینی ہو تو اس کے لیے پھر پراپر ریسرچ اور اس شخص کو پرسنل اکاؤنٹس پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جیسے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کسی کو نوکری کے لیے شفاعت کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ضرور کہیں کہ دیکھیں آپ اپنے اصولوں کے مطابق دیکھ لیں، اگر یہ شخص میرٹ پہ پورا اترتا ہے تو ضرور اس کو کنسیڈر کر لیجیے گا۔ اتنی سی بات کہہ دینے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کا اتنا سا کہنا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زور دے کر کسی بندے کو کسی جگہ پر رکھواتے ہیں اور اس زور کی وجہ سے، یعنی کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی تھی، آپ نے ایمفیسائز کیا اور کسی بندے کو رکھوا دیا، جس کے نتیجے کے طور پر اس سے بہتر اور ایک اہل بندہ اپنی نوکری سے محروم ہو گیا یا اس کو نہ ملی، تو اس صورت میں آپ بھی گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی شفاعت کریں اچھی شفاعت کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ سے اجر ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کسی برے کام کی شفاعت کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو اسی شخص کے گناہ میں سے شریک ہونا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اور جان رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے آج کے اس لیسن میں ہم نے جو پڑھا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنگ کا موقع ہے، اپنے صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں جنگ کی، تو اللہ نے اپنے نبی کی مورل اخلاقی طور پر تربیت کا بھی اہتمام کیا اور فرمایا کہ اچھی چیز کی سفارش کرنے پر سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، بری چیز کی سفارش کرنے والے پر سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ نبی کریم اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو آپ کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔